اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 158 سے قل یا ایہا الناس محبوبہ آپ فرمائیے اے لوگو انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الیکم جمیعا تم سب کی طرف آیا ہوں میں لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول آپ کی طرف آیا ہوں توحید کا پیغام لے کر۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ رب کریم پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے۔ امی کا میں نے آپ کو کل بتایا دو وجوہات کی وجہ پر، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن دو میں نے آپ کو بتایا، ایک وہ صاحب امت ہے اور دوسرا لوگوں سے نہیں پڑھا اس وجہ سے۔ یؤمنوا باللہ، اب بتایا جا رہا ہے وہ نبی، وہ پیارے نبی، وہ خود بھی ایمان لائے ہیں کس پر؟ اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلام پر، قرآن کریم پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَمِن قوم موسیٰ، اب بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے، امت یہدون بالحق، بتایا کہ وہ سارے لوگ برے نہیں تھے، ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا جو حق کے ساتھ رہتا تھا، جو حق بتاتا تھا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ ہی عدل کرتا تھا۔ پھر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خوبصورت معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا، یہ رب کریم فرما رہے کہ ہم نے بانٹ دیا انہیں، کہ کس بانٹا کس نے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اثنتی عشرۃ اسباطا امما، 12 قبیلوں میں بانٹ دیا جو کہ الگ الگ قومیں تھی، ہر قوم کا ایک ہوتا ہے گروپ بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ قومہ، جب پانی طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی جب طلب کیا تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ مارو اپنا عصا۔ عصا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوا کرتی تھی اس کو کہتے ہیں، لاٹھی کہہ سکتے ہیں، ڈنڈا کہہ سکتے ہیں، لیکن ادب والے ہمیشہ عصا ہی کہتے ہیں، کہ مارو اپنا عصا اس پتھر پر۔ اب ایک عصا ایک پتھر پہ مارا جا رہا ہے، آپ والا دیکھی تو صحیح، سائنس بڑی ترقی کر گئی، سب کچھ بڑا کچھ ہو گیا، کیا اتنی فاسٹ دور میں کچھ اتنا فاسٹ کام کر سکتا ہے؟ ایک عصا مارو ایک پتھر پر، کیا ہوگا مولا کریمہ؟ فام بچست من حسنتا عشرت عینا، تو پھوٹ نکلیں گی اس سے 12 چشمے، 12 گروہ ہے، 12 کو 12 چشمے چاہیے تاکہ ٹائم بھی بچ جائے اور ہر ایک وہ گھاٹ بھی پہچان لے، پی بھی لے۔ اب فاسٹ ہم ہیں یا وہ ہیں؟ بتائیے میرے بچوں۔ اللہ اکبر، مالک ہے نا۔ انبیاء کو کتنی طاقتیں دی ہوں گی، جب ان کے ڈنڈوں میں اللہ نے اتنی طاقتیں دی، ان کے عصا میں، اللہ اکبر۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے جان لیا اپنا اپنا گھاٹ، وہ جو جہاں جہاں سے پانی پینا تھا، وہ ایک پتھر ہے، 12 اس میں سے چشمے نکلتے ہیں، ہر ایک پہچان لیتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر، بادل کا سایہ کیا اللہ نے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی ہی پیاری ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، اور ہم نے ان پر اتارا پکا پکایا کھانا، من بھی سلوہ بھی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور پھر فرمایا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو، یہ جو ہم نے تمہیں دی ہے نا، پاک اور ستھری چیزیں ان میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، اگر انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں تو انہوں نے، اللہ فرماتا ہے ہمارے اوپر تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیا کیا مولا کریمہ؟ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
بلکہ وہ اپنی جانوں پر یہ ظلم کرتے تھے۔ ظاہر ظلم کیا ہوا، جب انہوں نے گناہ کیا، کوئی بھی گناہ کیا تو سزا بھی تو انہیں کی جسموں کو ملے گی نا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا انہیں کہ اس شہر میں آباد ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو، بلا روک ٹوک، کوئی نہیں روکنے والا تم لوگوں کو، جو چاہو جہاں سے چاہو اس بستی سے تم کھا سکتے ہو، لیکن کیا کہنا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، صرف یہ کہتے جانا ہے کہ اے مولا کریمہ بخش دے ہمیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جو دروازے سے، کیسے، کس کنڈیشن میں، وہ بھی بتایا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جو اور کہو حِطَّةٌ۔ اللہ فرماتا ہے نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہاری، خطیاتکم، ساری کی ساری خطائیں ہم بخش دیں گے، بس یہ بات کرنی ہے، سنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ یہاں سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے احکامات مانے جائیں اور استغفار کی جائے تو مالک گناہ بخش بھی دیتا ہے اور بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے بھی پتہ چلا اور حدیث طیبہ سے بھی، محبوب کریم بھی اپنے معمول کے مطابق استغفار کرتے تھے جو بخشائے ہوئے تھے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، رب فرماتے ہیں ان ظالموں نے کیا کیا، انہوں نے بدل ڈالا، قولا، اس بات کو جہاں کہا حتہ کہو، انہوں نے بدل ڈالا، غیر الذی، کسی اور ورڈ سے، قیل لہم، جو انہیں کہا گیا تھا اس ورڈ کو چینج کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم رجسا من السماء، تب ہم نے بھیج دیا ان پر آسمان سے عذاب۔ کیوں مولا کریمہ؟ بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، وہ ظلم کرنے والے تھے۔ واسألہم عن القریہ، اور پوچھو نہ حال اس سے، اس بستی کا، التی کانت حاضرۃ البحر، جو ساحل سمندر پر تھی، جو سمندر کے سامنے رہتے تھے، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ حد سے بڑھنے لگے، ہفتہ کے حکم ہے ان کو، سیٹرڈے کے دن یہ کہا گیا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس قانون کو، اس حکم کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے توڑا، نافرمانیوں کی کچھ نہ کچھ حرکات کی، تو رب کہتے ہیں تأتیم حیتانم یوم السبت شرعا، اب دیکھیں ہفتے کے دن ہی، جس دن منع تھا، اسی دن زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی ہوئی اوپر آتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ آپ دیکھیں کبھی کسی کو کوئی چیز منع ہو تو اتفاق سے وہی چیزیں آتی ہیں، جن کو کنٹرول نہیں ہوتا، جن کو کنٹرول ہوتا آئے نہ آئے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں کیا تھا، یہاں تو خیر اس سے بہت بڑی بات تھی، جو حکم تھا ان کو تو نظر، اصل میں بات کیا تھی، ان کی نظر ہی مچھلیوں پہ تھی، ان کی نظر ہی فشز پہ تھی۔ اگر نہ ہوتی، اگر احکامات کے پہ اوپر امر وہ کر رہے ہوتے تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہی نہ، اگر مچھلیاں آتی نظر تو تب بھی کیا فرق پڑنا تھا۔ بہرحال رب کریم فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا، کذالک، اسی طرح، بے دھڑک، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں اس سبب سے کہ وہ کیا تھے، وہ نافرمان تھے، وہ جو کہا جاتا تھا الٹ کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب انہی میں سے ایک گروہ تھا، تین گروہ تھے نا اصل میں، ایک تو تھا نافرمان، ایک تھا درمیانہ نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو منع بھی کرتا تھا اور خود بھی بچتا تھا۔ جو درمیانہ طبقہ ہے اس نے کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، وہ جو تیسرا تھا نا اچھے والا طبقہ جو منع کرتا تھا، اس کو اب یہ منع کریں کہ کیوں تم انہیں منع کرتے ہو، اس قوم کو اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذاب شدیدا، یعنی اور انہیں سخت عذاب ملے گا، ایسی قوم کو تم کیوں منع کرتے ہو، اللہ ہے ان کو سب کچھ پکڑ لے گا۔ اب انہوں نے کہا قالوا معذرہ، انہوں نے کہا تاکہ معذرت پیش کر سکیں، الی ربکم، تمہارے رب کے دربار میں، کیوں معذرت پیش کر سکے، وہ کیا بتانا چاہتے تھے، اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، اصل میں بات یہ تھی وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ مولا کریمہ ہم نے ڈیوٹی دے دی تھی، یہ نہیں سنتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ ڈرنے لگے. ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بچ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ گناہ سے ہی بچ جائیں تو دوہرا ثواب. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کیا گیا تھا، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو روکتے تھے کہ ہفتے والے دن تم یہ کام نہیں کرو، تم برائیوں سے بچ جاؤ. اللہ نے اللہ نے روکنے والوں کو نجات دے دی، جو برائیوں سے روکتے تھے ان کو نجات دے دی. آپ بھی تو ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی بہترین امت ہے، اس کی ایک یہ بھی کوالٹی ہے کہ وہ برائیوں سے روکنے والی ہے. لیکن ضمناً عرض کر دوں، ڈنڈے کے ساتھ روکنے والے غلط کام کرتے ہیں، انداز بھی بڑا احسن ہونا چاہیے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ان کو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے ہفتے کے احکام کو، جن کو روکا گیا تھا انہوں نے توڑا تھا، ان پر ظلم کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ان پر عذاب آیا. جنہوں نے ظلم کیا ان پر عذاب آیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. فلما عتوا عما نهوا عنه، پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا، ہم نے حکم دیا، لہم کونوا قردہ، کیا حکم دیا؟ قرادہ بن جاؤ، بندر بن جاؤ، خاصین، راندے ہوئے بندر بن جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب کریم نے یہود کو، جو یہودی تھے، ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط کر دیا جائے گا جو نے یسومہم سوء العذاب، جو لگاتار انہیں برابر انہیں تکلیف دیتا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے. آج بھی دیکھیں تو یہ یہودی مانا کچھ ہے امیر، لیکن زیادہ تر ان کے اوپر کیا کچھ ظلم ہوتے ہیں. اگر ان کے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح کے ہیں، وہ صالح نہیں ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ہم نے آزمایا انہیں حسنات سے، نعمتوں سے، بھلائیوں سے، وسیئات، اور تکلیفوں کے ساتھ بھی آزمایا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رب کریم کی طرف لوٹ آئیں. نعمتیں دی تو دیکھتے ہیں کہ ہم نعمتوں میں گھس کے یا رب کی طرف آتے ہیں. پھر مصیبتوں میں مبتلا کیا کہ یہ رونا خالی روتے ہیں یا لوٹ آتے ہیں. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف، یعنی ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے پہلے تو منتشر کیا، اس میں نیکوکار تھے، لیکن باپ دادا کے بعد تربیت نہیں کی، کچھ حالات ایسے ہو تو رب فرماتے ہیں ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس دنیا فانی، یعنی دنیا کی طرف وہ مائل ہو گئے، مال و متاع لے لیتے تھے اور کہتے تھے سیغفر لنا، کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. یعنی ادنا چیز کو انہوں نے پکڑ لیا، اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا. اولاد کن کی تھی؟ نیکوں کی. اب یہ بات ہمارے اوپر بھی تو ہے، ذرا توجہ کریں. بہت سارے صالحین دیکھا گیا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں. باہر تو کر رہے ہوتے لیکن بچے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بچوں پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ اب بچے شیخی خوار ہو جاتے ہیں، شیخی مارنے والے پیرنٹس نیک کے ہم بخشے جائیں گے، تو پھر کتنی برائیاں آتی ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے.
تو کیا چاہیے ہمیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو کہ بنی اسرائیل کے علماء نے کیا یا ان کی اولادیں جس میں گرفتار تھیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، آ جائے اگر ان کے پاس مال تو جتنا بھی آ جائے وہ لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا؟ یعنی پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کتاب میں، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کی طرف صرف حق کو منسوب کریں گے. وَدَرَسُوا مَا فِي، اور انہوں نے یہ کتاب میں پڑھا بھی تھا. یہ جو ان کے پاس قرآن کریم ہے ابھی، پہلے ان لوگوں کے پاس یہ ان کو پتا تھا. یہ سب کو کہا جا رہا ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. دنیا کے مال کی نسبت وہ جو پکا پکا مال ملے گا نا، پکا پکا بڑا سارا گھر، وہ بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ جیسے ہم لوگ یو اے ای کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پہ میجورٹی کہتی ہے کہ اچھا گھر بنا کے کیا کرنا ہے، پھر کون سا پرماننٹ ادھر رہنا ہے، پاکستان میں اچھا گھر بنائیں گے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ موسٹلی ادھر ہی ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، وہ گھر بھی ادھر کسی اور کا ہی ہوتا ہے. بہرحال تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جہاں پکا رہنا ہوتا ہے وہیں پہ لوگ زیادہ پیسے لگاتے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب، اور جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، پھر کیا کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم ضائع نہیں کریں گے اصلاح کرنے والوں کے اعمال. اللہ تو اجر دیتا ہے نا، ان کا اجر نہیں ضائع کیا جائے گا. جو مصلح ہوں گے، جو اصلاح کرنے والے ہوں گے، جو نیک کام کرنے والے ہوں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب اللہ فرماتے ہیں ایک یہ بھی دیکھیں نا، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، اس طرح گویا وہ سائبان ہوں. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا. اللہ نے کیا کہا؟ خُذُوا، پکڑ لو. اللہ کہتا ہے ہم نے کہا پکڑ لو. مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دی ہے پوری قوت سے. نہیں پکڑو گے تو اوپر سے آ جائے گا پہاڑ. اب وہ اللہ سے نہیں ڈرے، پہاڑ سے ڈر گئے، مان لیا عارضی طور پر. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے، جو کچھ اس میں اس کو پکڑ لو، پھر اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ابھی بھی تو بہت سارے مصائب آتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے پہاڑ ایسے تو نہ ہیں، لیکن اس جیسے اور بھی امتحانات آتے ہیں. یہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. محبوبہ یاد کرو، یاد کرو. کیا یاد کریں؟ اتنی بڑی بات، جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، ابھی دنیا بنی نہیں، حضرت آدم کے یہ سارا کچھ ہوا نہیں، اس سے پہلے وہ مالک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو باہر نکالا، پھر گواہ بنایا خود کو ان کے نفسوں پر. پھر پوچھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہاں رب تو ہی رب ہے. یہ عہد کر کے آ چکے ہیں ہم لوگ، ہماری روحیں ادھر عہد کر چکی ہیں. کہا ہاں مولا کریمہ تو ہی رب ہے، شاہدنا. اللہ اکبر. ہم نے کہا کہ ہم نے گواہی دی. آن تقولو یوم القیامہ، ہم نے گواہی دی. کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت تک یا قیامت کو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس توحید سے، اس سیدھے رستے سے بے خبر تھے. سارے رستے بند ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ ادھر کیا بہانہ لگاؤ گے؟ ابھی کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے جی. ٹائم کدھر گیا؟ ادھر گیا ادھر گیا. نہیں، غلط بات ہے میرے بچوں.
खुद भी और अपने चाहने वालों को भी बुलाया करो। दोस्त वो होता है जो सही रास्ते की तरफ बुलाते हैं। अभी रमजान है, रमजान के अंदर हम जिस्म के खाने के ऊपर कितना लगे होते हैं। रमजान से पहले शुरू होते, रमजान के अंदर भी शॉपिंग हो रही होती है। सुबह से रात गए तक हम लोग वो पकाने में ही लगे होते हैं। पकाओ, मैं नहीं कहती ना पकाओ, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जरूर पकाओ, लेकिन रूह की ग़िज़ा की तरफ भी तवज्जो दो। हालांकि रमजान में टाइम ज्यादा होता है, टाइम की पाबंदी के मुताबिक सुबह खाना, इसी तरह शाम को खाना, बस फारग है फारग, थोड़ा सा टाइम 2-3 घंटे पकाने में लगने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। अल्लाह की इस नेमत को अभी हिसाब होगा मेरे बच्चों। आओ तकूलू, या ये ना कहो इन्नमा अशरका आबाउना, कि शिर्क तो हमारे बाप दादा ने किया था, मिन कब्लु, इससे पहले, वकुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, और हम तो उनकी औलाद थे, हम तो बाद में थे। अफतुहलिकुना बिमा फ़अल मुबतिलून, तो क्या मोहला करीमा, तो ये देख, एक एक ऐसा खूबसूरत, ये सारा आप इमेजिन करें तो सही ना, कि उस वक्त ये सारा, ये जो जो जवाब आ सकते थे, जो 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 सवाल उठ सकते थे, ये पहले ही अल्लाह ने सारा कुछ कर दिया। ये पहले ही अल्लाह ने सारा कुछ कर दिया। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे बाप दादा ने ऐसा किया, हम तो बड़े बेकसूर थे। आप बेकसूर नहीं थे। आप ये भी नहीं कह सकते थे कि आप कोई भी, यानी कोई भी सवाल आप नहीं उठा सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। तो क्या तू हमें हलाक करते इस शिर्क की वजह से जो किया था बातिल परस्तों ने, यानी बड़ों ने किया था, हम तो सुथरे थे, आप कुछ भी नहीं कह सकते। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात, रब फरमाता है कि हम इसी तरह तफसील से बयान करते हैं निशानियां। वलअल्लहुम यरजिऊन, क्यों मौला करीमा, ताकि गौर करो और कुफर से बाज आ जाओ। वत्लु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, और पढ़ सुनाइए हाल उसका, किसका, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात है। आपको जो असल सबक है, हमारा तवज्जो मास उधर ही होनी चाहिए। फरमाया कि आप उस बंदे का हाल सुनाइए जिसे हमने अपनी निशानियां दी थी, अपनी आयात का इल्म दिया था। फंसलख मिनहा फअतबहु शैतान, लेकिन वो कतरा कर निकल गया। फिर किसकी इत्तबा की, शैतान की। तब शैतान उसके पीछे लग गया। फकान मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गया। ये बहुत सारी रिवायात है बनी इसराइल की भी, और मक्का और मदीना के दौर के कुछ लोगों की भी, कि वो पहले कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो नेक और सालिहीन लोग थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो इन लोगों ने बजाय इसके कि वो मान लेते, उन्होंने नहीं माना। हसद की बिना पर या किसी सबब उन्होंने कुफर को पसंद कर लिया और वो तबाह हो गए। और बनी इसराइल का भी है, उस वाक्य को भी छोड़ देती हूँ। अब जब हमारे पास कोई चीज आ जाती है जिससे हम सीधा रास्ता पकड़ सकते हैं, जैसे अभी अताउल कुरान है आपके पास, आप कुरान करीम सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, तो हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि कहें कि हम इधर बिजी थे या उधर बिजी थे। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, और अगर हम चाहते तो बुलंद कर देते उसका रुतबा इन आयतों के बायस, जिसके जो इल्म उनके पास था उसके बायस। वलकिन्नहु अखलद इलल अर्द, लेकिन वो तो झुक गया पस्ती की तरफ, कैसे उसको सीधा किया जा सकता था। वत्तबा हवाहु, उसने अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और पैरवी करने लगा अपनी ख्वाहिशों की। वमसलहु कमसलिल कल्ब, देखिए कैसी मिसाल रब्बे करीम दे रहा है। उसकी मिसाल कल्ब जैसी है, डॉग जैसी है, कुत्ते जैसी है। कैसे, इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर तू हमला करे उस पर तब भी वो हाँपे। अगर आप डंडे से उसे मारे ना, तो वो पहले मुंह खोल के हाँपना शुरू कर देता है। औ तत्रुकहु यलहस, अगर तू छोड़ दे तब भी उसकी आदत है मुंह खोल के हा हा करता रहता है, हाँपता रहता है। दालिक मसलुल कौम, ये हाल है उन कौम का, अल्लज़ीन कद्दबू बिआयातिना, जिन्होंने झुठलाया हमारी आयतों को। फक़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, आप उन्हें सुनाइए ये किस्सा, जो उस दौर में उधर लोग थे, इधर आप भी सुनिए ये किस्सा, शायद कि वो गौर व फिक्र करने लगे। सा मसला लिल कौमुल्लज़ीन कद्दबू बिआयातिना, बहुत बुरी कहावत है उस कौम की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। वअन्फुसहुम,
फिर क्या हुआ, क्यों ये सब कुछ हुआ? अल्लाह कहते हैं हमारे साथ कुछ नहीं किया उन्होंने तो अपने आप के साथ, कानो यज़लिमून, वो अपनी जात के साथ ही जुल्म करते रहते थे। जब कोई चोरी करता है तो वही डर के मारे भागता रहता है, पकड़ा जाता है तो हाथ काटे जाते हैं। तो कसूर किसका होता है? उसका अपना ही। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसे हदायत बख्शे रब्बे करीम वही हदायत याफ्ता है। वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, और जिसे गुमराह कर दिया जाए और जिन्हें गुमराह कर दे तो वही नुकसान उठाने वाले हैं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, और बेशक हमने पैदा किए जहन्नम के लिए, किसको? जिनों को भी और इंस को भी जहन्नम के लिए पैदा किया है। लहुम कुलूब, उनके दिल तो हैं, ला यफ़क़हून बिहा, दिल तो हैं लेकिन समझते नहीं। कल भी मैंने आपको बताया था कि दिमाग से ही समझा जाता है, दिमाग हो तो समझते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, कि असल दिल का क्यों तस्करा है? इसलिए कि जब दिल होता है बंदे का समझने को तो तब ही वो सुनता है, तब ही वो समझता है। जब दिल ही नहीं होता वो बंदा काम ही नहीं करता। जब दिल में खौफ खुदा होता है तो फिर दिल भी सियाना होता है, उसे पता होता है कि अगर नहीं मानी तो उल्टा सजा मिलेगी। अपने दिलों को अल्लाह का मुती कर लो, फिर देखना दिल ही आपको कहेगा ये अच्छा काम है कर लें, बल्कि शैतान कहेगा कि इसे ये छोड़ दो, अगर इसको पकड़ तो ये और तौबा तौबा करेगा, फिर इसको और नेकियां मिलेंगी, इसलिए उसका वार भी नहीं चलेगा। क्या फरमाया? उनके दिल तो है ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन वो समझते नहीं इससे। वलहुम आयुन, उनकी आंखें तो हैं, ला युबसिरून बिहा, लेकिन वो इनसे देखते नहीं, यानी हक को नहीं देखते। वलहुम अज़ान, उनके कान तो हैं, ला यस्मऊन बिहा, लेकिन वो इनसे सुनते नहीं। आपको क्यों सुनाया जा रहा है? आज भी अल्लाह का कलाम है, आपके कान किधर लगे होते हैं? जरा सुनिए, कि गाने बजाने पे या कहीं और, या आपका दिल, आपका दिमाग, आपके कान अपने अल्लाह का कलाम सुनने में लगे रहते हैं या नेकियों में? जैसे अभी आप लकी लोग हो। क्या फरमाया? उनके कान तो हैं, ला यस्मऊन बिहा, लेकिन वो सुनते नहीं इनसे। उलाइका कल अनाम, वो तो हिवानों की तरह, वो तो डंगरों की तरह, वो तो जानवरों की तरह है। फरमाया नहीं, बल हम अदल, वो तो इनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। जानवर जो हैं वो तो फिर अपने मालिक की आवाज पे लब्बैक कहते हैं। ये ऐसे इंसान जो जानवरों से बढ़ के हो गए हुए हैं, वो तो बेअकल है ना, आप अकल वाले हो। लेकिन जैसे पहले कहा जानवरों की तरह, फिर जानवरों से बढ़ के ये क्यों अलग अलग कहा? इसकी वजह ये, जानवरों की तरह मुराद, जानवरों का क्या काम होता है? खाना पीना, अपने नफ्स को तस्कीन पहुंचाना। एक कहा जानवरों की तरह, दूसरा है कि जानवरों से भी ज्यादा गुमराह। क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि जानवर तो फिर अपने मालिक की आवाज पर बुलाता है, जैसे वो कुछ मुख्तलिफ आवाजें होती हैं तो वो दौड़ के चले आते हैं। लेकिन तू तो उनसे भी बदतर है, तू तो रब की आवाज पर हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह की आवाजें सुनता है, फिर भी इधर का उधर। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग तो हैं गाफिल, यही लोग तो हैं बेखबर। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के तो बड़े सोने सोने से नाम हैं। फदऊहु बिहा, उसे उसके सोने सोने नामों से ही पुकारा करो। वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फी अस्माइही, और छोड़ दो उन्हें, और छोड़, वज़रु का मतलब होता है छोड़ दो उन लोगों को, छोड़ दो उनके, जो लोग उनके नामों में कजी इख्तियार करते हैं, जो इनके नामों को कजी इख्तियार करते हैं। सयुजज़ौन मा कानू यामलून, उन्हें सजा दी जाएगी जो कुछ वो किया करते थे। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक, और उनमें से जिन्हें हमने पैदा फरमाया एक उम्मत है, उसकी तारीफ अल्लाह करने लगा। यहदून बिल हक, जो राह दिखाती है हक के साथ, फिर वबिही यादिलून, और हक के साथ ही अदलो इंसाफ करती है। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने तकजीब की हमारी आयात की। सनस्तद्रिजुम मिन हैसु ला यालमून, तो अल्लाह फरमाता है हम आहिस्ता आहिस्ता पस्ती में गिरा देंगे उन्हें।
اس طرح کہ انہیں علم تک نہیں ہوگا، انہیں سمجھ تک نہیں آئے گی، پستی میں گر جائیں گے۔ انا للہ واملی لہم، اور مہلت دیتا ہوں انہیں، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے نا، میری تدبیر بڑی پکی ہے۔ اولم یتفکروا، کیا اب تک نہیں غور و فکر کیا انہوں نے؟ ابھی تک انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب پر تو جنوں کا اثر نہیں، جنون کا ذرا اثر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی امت بڑی پیاری تھی، پتھر بھی مارے جاتے تھے پھر بھی آتے تھے، آؤ نا اللہ کی طرف، آؤ نا اتباع کرو، آؤ نا تم، آؤ نا دین محبوب کی طرف، آؤ تم، چھوڑو غلط کاموں کو۔ لوگ کہتے تھے یہ جنونی ہے، آج بھی جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، آؤ نا ادھر، لوگ سمجھتے ہیں یہ جنونی ہے۔ کہا نہیں نہیں، اس پہ تو اثر نہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے، وہ تو پیار کرنے والے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو آگے بھٹی میں ڈالا جائے۔ آج بھی جو بہترین دوست ہیں وہ ہمیشہ اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، اس بات کی توجہ نہیں کرتے کہ اگلا کیا کہتا ہے، بس اسے یہ ہوتے میں بلاؤں گا میرا رب راضی، میں بلاؤں گا تو یہ میرا جو دوست ہے وہ دوزخ سے بچ جائے گا۔ اب یہاں دیکھو محبوب، اللہ اکبر، کون کون سی سزا سمجھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دی، پتھر مارے، لہو لہان کیا، اوجریاں ڈالیں، نہیں باز آئے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا آسمانوں کی وسعت کی طرف، آسمانوں کی جو وسیع مملکت ہے، والارض، اور اسی طرح زمین کی جو اتنی وسعت ہے وہ نہیں دیکھا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان ساروں چیزوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ہو ان کی مقررہ میعاد، کیا پتہ ابھی موت آنے والی ہو، یا کیا پتہ اب ختم ہونے والا ہو؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں نا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لائیں گے؟ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مردے سامنے لیٹے ہوتے، مرے ہوتے ہیں، چارپائیوں پہ پڑے ہوتے تب بھی ہوش نہیں آتی، قرآن کریم سامنے پڑا ہوتا ہے تب بھی ہوش نہیں آتی، کب وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت بخشنے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے تاکہ کیا کرے، وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں، یا یوں سمجھے وہ دور رہنے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں یہ لوگ بھٹکتے رہیں۔ یسألونک عن الساعہ، پھر دریافت کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، روز آ جاتے ہیں پوچھنے قیامت کب آئے گی، بھلا تیاری کی ہوئی ہے کہ کب آئے گی، روز پوچھنے آ جاتے ہیں ایانا مرسا، کہ کب آئے گی، کب اس کا وقوع ہوگا۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب کریم کے پاس ہے۔ جان چھڑائیے ان لوگوں سے، اللہ کے پاس ہے، جو اللہ سے پوچھ کے ہو۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، تو تیرا رب نہیں ظاہر کرے گا اسے، مگر کرے گا کب؟ جب اس کا ٹائم آ جائے گا تب اللہ ظاہر کر دے گا، جب ظاہر ہوگی تم دیکھ لو گے۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بہت بڑا حادثہ ہے آسمانوں اور زمین میں، یہ قیامت کا سما، لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر اچانک آ جائے گی، بس جاؤ تیاری کرو۔ یسألونک انک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ایسے جیسے انہوں نے تحقیق کی ہو، سارا علم ان کے پاس ہو، وہ ایسے پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، انما علم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا قل لا املک، عاجزی کی حد دیکھے، کہہ دو محبوبہ، میں لا املک لنفسی نفع، کہ میں نہیں ہوں مالک اپنے آپ کے لیے، نہ اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، ولا ضر الا ما شاء اللہ، اور نہ ہی ضرر
کوئی اختیار نہیں مگر اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے تو یہاں پہ یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی قوتیں عطا کر رکھی. اگر نفع اور نقصان نہ پہنچا سکتے ہوتے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مستند احادیث طیبہ دیکھیے، صحابہ کرام اجمعین کے کہیں کچھ ٹوٹ رہا ہے، کہیں آنکھیں باہر نکل رہی ہیں تو لاب لگتا ہے، تو کیا کیا چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. یہاں اصل میں یہ ذاتی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں اللہ کی عطا سے، ورنہ اللہ نے تو اپنے محبوبوں کو بے بس نہیں پیدا کی، یہ ان کی عاجزی تھی. یہ کیوں ادھر لکھا گیا پھر؟ یہ آپ کو بتانے کے لیے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو اکڑے ہوئے ہوتے، گردن میں سری ہوتا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتی ہوں. وہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں کہا یہ عاجزی کی حد ہوئی. میں تو کچھ بھی، میں تو مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے، نہیں اللہ کی عطا کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں تعلیم الہی کے بغیر جان لیتا غیب کو، یعنی قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے غیب کو ظاہر کر دیتا ہے، جس کو چن لیتے ہیں اس کو اپنا غیب ظاہر کرتے رہے. لیکن میں نے آپ کو بارہا بتایا صرف گمراہ وہی لوگ ہوئے جنہوں نے ساری آیات کو نہیں پڑھا. ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے عطائی. علم بھی ذاتی اللہ کے پاس ہے، اور عطائی یعنی اللہ کی عطا سے، چاہے وحی کے ذریعے چاہے کسی بھی ذریعے اللہ نے انبیاء کو عطا کیا، اور ذاتی طور پر نفع نقصان اللہ دے سکتے ہیں. اس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، ہاتھ مارتے ہیں تو ایسا ہو جاتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں ٹھوکروں سے، تو ظاہر ہے وہ فائدہ ہی ہے نا. بیمار شفا پا رہے ہیں، اندھے جو ہے وہ بینا ہو رہے ہیں، تو وہ فائدہ نہیں تو اور کیا ہے. وہ دوسروں کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے. اصل میں یہاں کیا ہے، وہ اللہ کی عطا سے پہنچاتے ہیں، اور یہ عاجزی کی حد ہے. اگر میں یہ سب کچھ کر لیتا تو خود ہی بہت کچھ جمع کر لیتا خیر سے، یعنی مال شال سارا کچھ میں خود ہی جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور نہیں پہنچتی مجھے کوئی تکلیف. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا ہوں نافرمانوں کو، اور کیا کرنے والا ہوں، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور رب کریم نے پیدا فرمایا ایک نفس سے، حضرت آدم علیہ السلام سے. وجعل منها زوجها، وہ مالک اس نے اسی میں سے ایک عورت نکال دی، لیسکن الیہا، تاکہ اطمینان حاصل کریں اس جوڑے سے، یعنی اسی میں سے وہ عورت پیدا ہوئی، جوڑا بن گیا. پھر اطمینان کے لیے ضمن عرض کروں کہ مردوں کو سکون چاہیے ہوتے ہیں عورتوں سے، عورتوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ کوشش کیا کریں کہ گھر میں سکون لانے کی. دیکھیے اللہ نے مرد کو، ہماری تربیتیں نہیں نہ ہوئی بیچارے مردوں کا تو قصور کم ہو گیا، ہماری ماؤں کو تو قصور ہوا جنہوں نے ہمارے مردوں کو تربیتیں نہیں دی. تو بجائے اس کے کہ کل کوئی آنے والی عورت آپ کو غلط کہ، آپ کو چاہیے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اور حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ آپ خود اچھے انداز میں، آسن انداز میں اپنے گھر کو ڈیل کریں. بہت سارے آج کل کے مرد خراب ہو چکے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. تو بہرحال عورت کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ جہاد کر رہی ہوتی ہے، اور جہاد میں یہ نہیں کہ پھول ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی بھی توجہ رہے. فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت بھی، پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو تو عورت ہلکے سے حاملہ ہو جاتی ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، اور پھر چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ، اس حمل کو اٹھائی پھرتی ہے. پھر جب وہ بوجھل ہو جاتا ہے، تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مانگتی ہے رب کریم سے. خالی وہ نہیں، وہ بھی، اور لائن آتیتنا، میاں اور بیوی دونوں مانگتے ہیں اللہ عطا کر ہمیں کیا، صالحہ، ہمیں نیک اولاد عطا کر، لنکونن من الشاکرین، تاکہ ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں، تاکہ ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں. پھر اللہ فرماتا ہے فلما آتاہما صالحہ، پھر جب اللہ عطا فرماتا ہے انہیں صالح نیک بچہ، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو دونوں بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ، شریک بنا لیتے ہیں اس میں. فتعالی اللہ عما یشرکون، یعنی جو اللہ نے انہیں دیا اس میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں.
बुलंद है अल्लाह इनसे जिससे वो यानी शरीक करते हैं। युशरिकून मा ला यखलुकु शैया, क्या वो शरीक बनाते हैं उसे उसको यानी जिसको अल्लाह ने ही पैदा किया, वह युखलकून, और वो खुद पैदा किए हुए हैं। उसे अल्लाह ने ही पैदा किया ना। जो कुछ भी चीज अल्लाह ने पैदा की वो खुद कुछ पैदा कर भी नहीं सकते, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैया, शरीक बनाते हैं उसे जिसने पैदा किया, यानी जो नहीं पैदा कर सकता, ला का ये वर्ड था, पैदा नहीं कर सकता, वो पैदा किया गया है। वला यस्ततीउना तस्तीउन लहुम नसरा, और वो नहीं ताकत रखते उनको मदद पहुंचाने की। वला अनफुसहुम, और ना ही अपने आप की यंसुरून, वो मदद कर सकते हैं। वइन तदउहुम इलल हुदा, और अगर तू उन्हें बुलाए हदायत की तरफ, ला यत्तबिउकुम सवाउन अलैकुम आदाअतुमूहुम अम अंतुम सामितून, अगर तू बुलाए ना उन्हें हदायत की तरफ तो पैरवी नहीं करेंगे तुम्हारी, यकसां है, चाहे बुलाओ उन्हें या तुम चुप रहो, चाहे खामोशी इख्तियार करो, बराबर है। इन्नल्लज़ीना तदउन मिन दूनिल्लाह, ए कुफार, बेशक वो जिन्हें तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, इबाद, वो बंदे हैं, अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह बंदे हैं। फदउहुम, तो पुकारा उन्हें, फलियस्तजीबू लकुम, बस चाहिए कि कबूल करें फिर तुम्हारी पुकार को, इन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। ये कुफार का अकीदा था। कभी वो बुतों को और कभी फिरौन जैसे लोगों को खुदा बनाए बैठे थे। अलहम अर्जुलु यमशून बिहा, क्या उनके पाँव हैं, हाथों से खुद बनाया बुत सामने रखे हुए हैं, क्या उनके पाँव हैं, चलते हैं उसके साथ। अम लहम ऐदि यब्तिशून बिहा, क्या उनके हाथ है जिनसे वो पकड़ सकते हैं। अम लहम आयुन, क्या उनकी आंखें हैं, युबसिरून बिहा, जिनसे वो देखते हैं। अम लहम आदान यस्मऊन बिहा, क्या उनके कान हैं जिनसे वो सुन सकते हैं। कुल महबूबा फरमाए शुरकाकुम, पुकारो अपने शरीकों को, इन बुतों को, इन खुदाओं को। 360 बुत रख रखे हैं तुमने अल्लाह ही के घर में। तुम कीदून फला तुनज़िरून, फिर साजिश करो मेरे खिलाफ और मोहलत मत दो मुझे, साजिश करो, बस तुम अपना काम करो। इन वली अल्लाह, यकीनन मेरा हमायती अल्लाह, अल्लज़ी नज़्ज़ल किताब, जिसने ये किताब उतारी है। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, वो नेक बंदों का दोस्त है, वो नेक बंदों का हमायती है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनी, और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, ला यस्ततीऊन नस्रकुम, वो ताकत नहीं रखते तुम्हारी इमदाद की। अब सालीम की बात अलग होगी, दूसरों की बात सेपरेट होगी। वला अनफुसहुम यंसुरून, और वो तो अपनी भी मदद नहीं कर सकते। वहीं तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ, और अगर तुम बुलाओ उन्हें हदायत की तरफ तो वो नहीं सुनेंगे, वो हदायत नहीं सुनेंगे। वतराहुम यंजुरूना इलैक, और तू देखेगा उन्हें जैसे वो तुम्हें ही देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, हालांकि बात ये है कि उनको तो नजर ही कुछ नहीं आता। खुद लाफ, कबूल कीजिए माजरत खताकारों की। व अमर बिल उर्फ, और हुक्म दीजिए नेक कामों का। वारिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों के साथ वैसे नहीं कीजिए, ये आपको भी कहा जा रहा है, वैसे करने का कोई फायदा नहीं। अब देखें, वो तो वैसे कौन करते हैं, वो तो पक्के जाहिल होते हैं, असल में आपको भी जाहिल बनाना चाहते हैं। तो क्या हुक्म है, महबूब को भी हुक्म है, आपको भी, और नादानों से मुंह फेर लीजिए। वाइम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतान, अगर पहुंचे आपको शैतान की तरफ से नज़्उन फस्तइज़ बिल्लाह, जरा सा वसवसा भी दिल में आए तो क्या करो, आऊज़ु बिल्लाह, नहीं पनाह मांगो अल्लाह से। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला, वो जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बेशक वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं। इदा मसम ताइफुम मिनश शैतान,
جب انہیں کوئی شیطان کی طرف سے خیال چھوتا ہے تذکروا تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ تو فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان کھینچ لے جاتے ہیں انہیں گمراہی کی طرف، پھر انہیں گمراہ کرنے میں وہ کوتاہی نہیں کرتی۔ ابتدا مشکل ہوتی ہے نا، جب ایک دفعہ بات مان لی تو پھر برائیوں میں بندہ پھنستا ہی جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور محبوبہ جب آپ، اور کتنا انداز اچھا ہو رہا ہے محبوب، جب آپ نہیں لاتے نا کوئی آیت ان کے پاس، قالو پھر وہ کہنے لگتے ہیں ظالم، لو لجتبیتہا اپنے پاس سے بنا لو ایک، یعنی کیوں نہیں بنا لی تم نے اپنے پاس سے؟ قل محبوبہ آپ فرمائیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کریم نے وحی کی ہے۔ میں خود کبھی سوچتی ہوں کہ مولا کریمہ کتنا مشکل دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی مشکل سے انہوں نے لوگوں کو قائل کیا، اور پھر کیسے وہ بلند ہمت ہستی، وہ اتنے محبوب، کتنی کوالٹیز کے مالک کہ پھر دنیا کھڑی تھی کہ ہمارا حصہ لے لیں، ہمیں موقع ملے کہ ہم جان، ہم اپنا مال، اپنا سب کچھ فدا کریں۔ اللہ اکبر، آج کے دور میں ایمان والوں کو بلانا دین کی طرف مشکل ہے، تو یہ بتوں کے سامنے سے اٹھا کے ایک اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، اوف اللہ اکبر، یہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن یہ کام بھی آسان نہیں۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ القرآن پڑھا جائے قرآن کریم، آپ سب کو کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی، سب کو، جب قرآن کریم پڑھا جائے کیا کیا جائے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو اسے، وَانصِتُوا اور چپ ہو جاؤ۔ بس یہ نہیں، مجھے اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو قرآن اذان ہوتی ہے قرآن کریم چھڑا دیتے ہیں، خود باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں کچھ مسائل ہیں، وہ میں آپ کو جب ٹائم ہوگا تو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا فرمایا، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کی جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، وخیفہ ڈرتے ڈرتے، ودون الجہر اور زبان سے بھی آپ کیا کرو بڑی محبتوں کے ساتھ، من القول اور زبان سے بھی چلائے بغیر اللہ کو یاد کیا کرو، بالغدو صبح کے وقت بھی، والآصال اور شام کے وقت بھی، ولا تکن من الغافلین اور نہ ہو جاؤ کس سے؟ یاد الہی سے جو غافل رہنے والے ہیں وہ۔ ابھی تو دور بڑا عجیب ہو گیا، اب دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ آپ، اے ایمان والو تم درود پاک پڑھو، اے ایمان والو تم اللہ کے ذکر کرو، اٹھے بیٹھے کھڑے ایسے ذکر کرو۔ تو اجتماعی طور پہ بھی ہے، جیسے یہاں سے بھی ہے کہ آپ چلائے بغیر بڑے محبتوں کے ساتھ تھوڑی اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہو۔ تو ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے اپنے بچوں کو جگانے کے لیے اونچا اونچا یا درود شریف پڑھتے تھے یا لا الہ پڑھتے تھے، اور یہ بھی ایک بڑی اچھی تھی، وہ مساجد کے اندر اونچا اونچا پڑھتے تھے اور لوگ گھر بیٹھے اونچا اونچا پڑھتے تھے، ہر کوئی، ہر شجر حجر ساری چیزیں درود پاک پڑھ رہی ہوتی تھی یا لا الہ پڑھی تھی، جو ذکر کرتے تھے پہلے لوگ۔ یہ مانا آج کے لوگوں کو چھوڑا، کوئی کیا کہتے ہیں اس بات کو چھوڑے، قرآن و حدیث میں ممانت نہیں بلکہ اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، اس کا پہلے تو نہیں، مجھے اب فائدہ پتہ چلتا ہے، اس وقت نہ نیند آتی ہے نہ کچھ، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت بھی اور شام پہ بھی وقت، ولا تکن من الغافلین اور نہ ہو جو یاد الہی سے غافل رہنے والے۔ تنہا کیا جائے وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جب تنہا ذکر کرتے ہیں اللہ کا انہیں نیند جلدی پکڑ لیتی ہے، تو ایسوں کے لیے کیا ہوتا ہے، اکٹھے ہو کے جو پڑھا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی بے شک جو مقرب ہیں تیرے رب کے وہ تکبر نہیں کیا کرتے اس کی عبادت سے، کہ 5 نمازیں پڑھ لی بڑے نیک ہو گئے۔ پہلے فرائض، پہلے ابھی تو اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم کرے، پہلے لوگ کیا کرتے تھے
छोटी छोटी चीज से इब्तिदा करते थे, नवाफिल पढ़ते थे, सुन्नत गैर मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा, फिर उसके बाद कहते थे वजू जो किया वही सारे पढ़ें, क्योंकि हमारे फराइज कामिल नहीं होती। इन चीजों का सबूत हमें अहादीस में मिलता है। अगर फराइज में कमी रह जाए तो अगर ये दूसरी चीजें पड़ी होंगी तो उनमें से अल्लाह मिक्स करके आपके फराइज जो है पूरा कर देगा, जो एक्स्ट्रा होगा आपको मजीद अल्लाह पाक नवाजेगा। अभी क्या हुआ, नवाफिल भी गए, सुनते गैर मुअक्कदा भी गए, अभी मुअक्कदा भी जा रही है, अभी फराइज पे आ रहे हैं। फराइज भी ऐसे अंदाज में पढ़ते हैं लोग कि जान छुड़ाने वाले फराइज पढ़ते हैं, बस लम्हा खत्म हो और हम भागे यहाँ से। वयुसब्बिहूनहु और पाकी बयान करते रहते हैं, वलहु यस्जुदून और उसी को सजदा करते हैं। तो इसमें सजदा है, आपको भी चाहिए कि आप जब दर्स से फारिग होंगी तो आप भी सजदा लाजमी कीजिए। सूरह अनफाल हम शुरू करते हैं अल्लाह के फजल से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल, लोग आपसे गनीमतों के मुतालिक पूछते हैं। कुल महबूबा फरमाइए, अनफाल गनीमतों का मालिक लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल इसके मालिक हैं। फत्तकू फत्तकुल्लाह, बस डरते रहो अल्लाह से। ये नहीं कि हाथ में जो चीज पड़ जाए आ जाए उसको बस कब्जा करो, नहीं, अल्लाह से डरो। व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, और इस्लाह करो अपने बाहमी मामलात की। हमें भी तो चाहिए ना अपने बाहमी मामलात की इस्लाह करें, लेकिन अभी तो नफ्सा नफ्सी का आलम है। व अतीउल्लाह, और अताअत करो किसकी, अल्लाह की। व रसूलहू, और अल्लाह के महबूब की। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमानदार हो। हर जगह लिखा गया है कि कुरान करीम भी पढ़ो, हदीस तैयबा को भी पढ़ो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। जो कहते हैं कुरान बस, उनको जरा बार बार इन आयात को भी पढ़ना चाहिए। इन्नमल मुमिनून, सिर्फ वही सच्चे ईमानदार हैं। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह, जब जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला का, वजलत कुलूबुहुम, उनके दिल कांप उठते हैं, वो डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अब जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान ज्यादा हो जाते हैं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, हमें अपने रब्बे करीम पर ही भरोसा करना चाहिए। और सिर्फ किस पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला पर ही। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, और जो सही सही अदा करते हैं नमाज को। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते रहते हैं। अपने पास से कौन खर्च करता है, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं ना। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास उन्हीं के लिए दर्जे हैं। किन लोगों के लिए, जो ईमान भी लाए और अल्लाह के दिए में से खर्च भी करते हैं, और जो ठोंके नहीं मारते, नमाज से बाहर भी और अंदर भी सही सही ध्यान के साथ नमाज पढ़ते हैं। उनके लिए क्या है, मौला करीमा, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उन्हीं के दर्जे हैं उनके रब के पास। और क्या है, मौला करीम बड़ा ही नाम है। हाँ, मगफिरा भी है, बख्शिश भी है, व रिज़्क़ुन करीम, और इज्जत वाली रोजी भी है। कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक, ये भी बात है, इसके पीछे भी एक वाक्य है। सिर्फ इख्तिसार के साथ यहाँ भी चलूंगी कि जिस तरह निकाल लाया आपको आपका रब आपके घर से। एक तो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारे इर्द गिर्द वो सारे सरदार थे जो बैठे हुए थे कि हम आज खत्म कर देंगे महबूबे करीम को, वहां से अल्लाह निकाल लाया। वो मालिक है ना, तुम्हारी गन्ने तो तुम्हारे पास है ना। एक तदबीर के साथ निकाल लाया अल्लाह ताला। इसी तरह हर एक को निकाल सकता है अल्लाह। वइन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, और बेशक अहले ईमान का एक गिरोह उसको नापसंद करने वाला था। हिजरत की भी बात हो रही है, इसमें बहुत सारे वाकयात की तरफ भी इशारा है। युजादिलूनका फिल हक,
झगड़ रहे थे आपसे सच्ची बात है, बादमा तबय्यना कअन्नमा युसाकून इलल मौत, कि इसके बाद कि वाज़ह हो चुकी थी गोया वो मौत की तरफ हांके जा रहे हैं, वहुम यंजुरून, और वो मौत को देख रहे हैं। ये आगे आपको जब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफतैन, और याद करो जब वादा फरमाया तुमसे अल्लाह ने एक का उन दो ग्रोहों में से, यानी दो ग्रोह थे, जैसे अबू सुफियान अबू जहल, यहाँ पे बदर की भी असल बात हो रही है, उसवाए बदर की भी दो ग्रोह थे, एक अबू सुफियान अबू जहल वगैरह का। ये सारे उस अगर ये ज़हन में रखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। अन्नहा लकुम, कि वो तुम्हारे लिए हैं, वतवद्दून अन गैर ज़ाति शौका, कि नहता ग्रोह यानी जो बड़े कि तुम्हारे हिस्से में आएगा, तकून लकुम यानी तुम्हारे हिस्से में आएगा, वयुरीदुल्लाह, और चाहता है अल्लाह ताला अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, कि हक को हक कर दे अपने अरशादात से, अपने कलिमात से, वयक़्तअ दाबिरल काफिरीन, और काट दे काफिरों की जड़। इसकी समझ आ गई होगी। एक दफा सादे लफ्ज़ों में बता दूं, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाओ। जब अल्लाह ताला तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान या अबू जहल दो ग्रोह में से एक ग्रोह तुम्हारा मुस्तग़िर हो जाएगा, और अगर तुम चाहते हो कि जो काफिला यानी शानो शौकत बेहतियार वो तुम्हारे हाथ आ जाए, ये उधर गनीमत की बात हो रही है। युरीदुल्लाह, और अल्लाह क्या चाहता है कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफरों की जड़ को काट दे, लियुहिक्कल हक्का, ताकि साबित कर दे हक को, वयुब्तिल अल बातिल, और बातिल को मिटा दे, वलौ कारिहल मुजरिमून, इसको आदि मुजरिम तो नापसंद करेंगे, अगरचे नापसंद करें इसको आदि मुजरिम। इस यस्तगीफून रब्बुकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, याद करो जब तुम फरियाद करते थे अपने रब से तो अल्लाह ने वो फरियाद सुन ली। रब फरमाता है यकीनन मैं मदद करने वाला हूँ तुम्हारी। किस तरह? डायरेक्ट कौन कहता फयकून हो जाता, बड़े बड़े आसमानों जमीन बन गए, तो ये नहीं हो सकता था। इंसानों का पता नहीं, अपनी आंखों के सामने देखी हुई चीज पे जरा ज्यादा ही तवक्को रखने लग जाते हैं। कहा 1000 फरिश्तों के साथ जो पै तर पै आने वाले हैं। वमा जअलहुल्लाह, और नहीं बनाया फरिश्तों के नजदीक, फरिश्तों के नजूर को, इल्ला बुशरा, मगर इसलिए कि खुशखबरी, वले तत्मइन्न बिही कुलूबिकुम, और ताकि मुतमइन हो जाए इससे तुम्हारे कल्ब। उसी बात की वजाहत कर दी अल्लाह ने। अल्लाह अकबर। वैसे तो वो मोमन पक्के थे, अल्लाह बता देता तो उन्होंने मान लेना था, लेकिन अल्लाह को भी पता था ना, इसलिए तो आपको नजर आते रहे कि ये फरिश्ते आपकी मदद के लिए आ गए हैं। इसलिए मुतमईन हो जो, जब बंदा इत्मीनान से कोई काम करता है वो ज्यादा आसान तरीके से कर सकता है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं है मदद मगर अल्लाह की तरफ से, यानी वो मदद तो अल्लाह की तरफ से है ना। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। इसमें सारी हिकमत ही तो थी, बदर में वो फरिश्तों का उतारना, ये हिकमत नहीं तो और क्या थी। फिर गालिब भी कर दिया। इज़ युग़शीकुमुन नासा अमनतम मिन, और याद करो जब अल्लाह ने ढांप दिया तुम्हें गुनूदगी से। अब जख्मों से चूर चूर हो या बंदे को वैसे भी खौफ हो तो नींद नहीं आती, तो अल्लाह ने उन पर क्या नाज़िल की, तस्कीन के लिए नींद तारी कर दी। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा लियुत्तहिरकुम बिह, और उतारा उन पर, तुम पर, आसमान से पानी ताकि पाक कर दे तुम्हें उससे। देखिए क्या मोहब्बत थी अल्लाह को अपने बंदों से। दूसरा तबका काफिरों का, उन्हें खौफ की वजह से नींद नहीं आई तो फिर थक गया, पानी उन्हें नहीं मिला, इन्हें सब कुछ मिल गया। वयुज़हिब अन्कुम रिजस शयातीन, दूर कर दे तुमसे शैतान की नजासत, वलियरबित अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे कदमों को जमा दे इससे। अब नीचे पानी जब था तो मट्टी वगैरह तो जम गई ना, आसानी होगी इन लोगों के लिए।
اذ یوحی ربک الی الملائکہ، یاد کرو جب وہی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف۔ کیا انداز ہے قرآن کریم کا بھی، یاد کرو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین، کہ میں ڈال دوں کافروں کے دلوں میں، الذین کافر وہ لوگ جو کافر ہیں، روب ڈال دوں، کیا فَضْرِبُوا سو مارو ان کو، فوق العناق ان کے گردنوں کے اوپر سے مارو، سر اڑا دو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان اور ان کو چوٹ مارو جہاں سے لگتی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی، کس کی؟ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول، اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ تعالی عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا اے حق کے دشمنوں یہ سزا ہے پس چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، جہنم بھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب تم مقابلہ کرو کافروں کے، زحفا یہ لشکر جرار سے، تو کیا کرو، فلا تولوہم الادبار تو ان کی طرف سے پیٹھ مت پھیرنا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اور جو پھیرے گا ان کی طرف سے اس دن پیٹھ۔ اس میں ایک بات بتا دوں کہ ویسے پیٹھ پھیر کر اگر بھاگے گا تو غلط ہوگا، لیکن ایسا ہو کہ اس طرح سائڈ پلٹ کے دشمن کے اوپر وار کیا جا سکے یا کوئی اچھا انداز اپنایا جا سکے تو اس کی اجازت ہے۔ قتال یعنی ہوتا اس میں کیا ہے، الا متحرفا لقتال مگر اس صورت میں کہ وہ پوزیشن بدلنے والا ہو، اور متحیزا الی فئہ یا لڑائی کے لیے پلٹ کر آنے والا ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں تاکہ دشمن غافل ہو جائے پھر لوٹ کے آ جائے، فقط باء بغضب من اللہ تو اگر اس کے علاوہ کچھ کیا ویسے بھاگے تو پھر کیا ہوگا، وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ہے لوٹنے کی جگہ، فلم تقتلوہم تم نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم انہیں تو اللہ نے قتل کیا ہے، وما رمیتا محبوبہ آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا وہ مشت جب آپ نے پھینکی تھا، ولیکن اللہ رما بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے محبوب کریم کا، ہاتھ میں ایک مٹھی تھی، زور سے کفار کے لشکر کی طرف پھینکی، اب وہ سیدھے تھے الٹے تھے، ادھر منہ ادھر منہ، جدھر بھی تھا ہر ایک کی آنکھوں میں وہ ذرات پہنچے تھے۔ اللہ نے طاقت دی نا اپنے محبوب کو، اللہ نے طاقت دی نا، لیکن بظاہر کیا تھا، ایک مٹھی محبوب کی، اس کے اندر ریت اور زور سے اتنے دور سے پھینکی گئی۔ اب بتاؤ مجھے آپ فاسٹ ہو یا وہ پیاری ہستیاں؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اب کہتے ہیں آج کا دور بڑا فاسٹ، آج کی سائنس بڑی ترقی کر گئی، بتاؤ پھر کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو، تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر، منہ بلاء حسنا اپنی جناب سے بہترین احسان، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، ذالکم یہ تو ہوا، وان اللہ موہن کید الکافرین بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے، کس کو؟ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ انہیں تو ناز ہے نا اپنے تلواروں پر، اور ہمیں کس پہ ناز ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اے کفار اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لوگ پھر آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم اب بھی باز نہ آئے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے،
یعنی ابھی تم باز آ جاؤ، اگر ابھی باز نہیں آؤ گے تو غلط ہے، اب فیصلہ تو آ چکا، اب باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہیں تعودوا نعود، اور اگر پھر شرارت کرو گے تو پھر سزا ملے گی، جیسے ابھی کٹ پڑ گئی ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کو بھی کچھ بھی، چاہے ولو کثرت، اس کی تعداد بہت زیادہ ہو تب بھی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اور کس کی، ورسول، اور اس کے رسول کی بھی، ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ نہ موڑیے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے، جیسے کہ نا ادھر سن کی طرف، انہیں ہم بعد میں سن لیتے ہیں ہم لوگ، انہیں بھی ذرا توجہ کی حاجت ہے، ان شر، بے شک، ان شر الدواب، بے شک بدتر جانداروں کی بات ہو رہی، دواب چوپاؤں کو کہتے ہیں، چلنے پھرنے والے، بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر، عند اللہ کا لفظ ہے، جانداروں سے بڑھ کر سم اور بکم، گونگے اور اندھے انسان ہیں، الذین لا یعقلون، جو کچھ نہیں سمجھتے، عقل بھی ہے اسی نے دی لیکن اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، کان بھی دیے لیکن اسی کے خلاف باتیں سنتے ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی خوبی تو وہ ضرور سنا دیتا انہیں، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر سنا دیتا انہیں حق کی قبولیت کی استعداد کے بغیر، لَتَوَلَّوْا، وہ پیٹ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کیونکہ وہ تو ہیں ہی روگردانی کرنے والے نا، تو انہوں نے تو روگردانی کرتی ہیں، منہ موڑ لینے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کرو، اس کے احکامات کے مطابق چلو، اذا دعاکم، اس پہ بھی توجہ کی حالت، لما یحییکم، جو زندہ کرتا ہے تمہیں، وہ حکم دے رہا ہے، یہ وہ حکم دے رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث طیبہ سن لیتے ہیں جو سند کے ساتھ صحیح ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، محبوب کریم نے یاد فرمایا، نام بلایا سعید، اور وہ نہیں ہے، لوٹ کے جب آئے تو یہ نہیں کہ وہ بے ادب تھے، غصہ، ایسی بات نہیں تھی، بہت با ادب تھے، وہ تھوڑا لیٹ ہے، عرض کی کہ محبوبہ اصل میں آپ کا غلام نماز پڑھ رہا تھا، اب فارغ ہوا ہوں تو آ گیا ہوں، تو محبوب کریم نے فرمایا، اے ابا سعید، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، تو بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں صحابہ کرام نے پھر اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بھلے نماز میں ہی ہوتے تھے، نماز توڑ کے پہلے رسول اللہ کا حکم پورا کرتے، پھر جہاں سے نماز چھوٹی ہوئی ہوتی تھی وہیں سے آ کے وہ نماز مکمل کر لیتے تھے، یہ تو اس دور کی، اور آج بھی جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے طرف، دین کی طرف بلایا جائے تو ہمیں اپنے کام چھوڑ کے ادھر آنا چاہیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، اور خوب جان لو کہ اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان وقلبی، اور ان کے دلوں کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ کا حکم، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرتے رہو اس فتنے سے جو اگر برپا ہو گیا تو پہنچے گا انہیں جنہوں نے تم میں سے ظلم نہیں کیا ان پہ بھی، جب کوئی آزمائش آ جائے گی تو پھر صالحین بھی نہیں بچیں گے، بہت سارے صالحین کو ابھی بھی تو کرونا ہوا ہوگا، جب لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ برائیوں کی طرف نہ جائیں،
یا ویسے بھی امتحان کے طور پہ بھی صالحین پہ آ سکتا ہے، جب گناہگاروں پہ آئے گا تو وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اے لوگوں نیکی کا حکم دیا کرو اور برائیوں سے روکا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، خوب جان لو کہ اللہ تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون پھر بڑے کمزور تھے، بڑے بے واسطے، فی الارض اس وقت زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے تمہیں لوگ، یعنی پکڑ نہ لے تمہیں لوگ، پھر اللہ نے پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی نصرت سے طاقت بخشی۔ وَرَزَقَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور عطا کی تمہیں چیزیں، پاکیزہ چیزیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرو اللہ و رسول، اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور کس سے، مولا کریمہ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، اولادکم، تمہاری اولاد، فتنہ، سب آزمائش ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس سے اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور کیا ہوگا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ، یعنی دور کر دے گا تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کیا کرے گا، اور بخش دے گا اللہ تمہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ تو بڑی فضل والا ہے، وہ تو بلانے والے، آؤ نا میرے پاس۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے بارے میں کافر، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، او یخرجوک، جو مرضی، یا اب کو شہید کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں آیتیں، قد سمعنا، تو کہتے ہیں رہنے دے، سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، ایسی ہی آیتیں ہم لے آئیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ ادھر یہ ہوا تو ادھر یہ ہوا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہیں کہا گیا اے اللہ، وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، کہ یہی قرآن تیری طرف سے سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو پھر برسا ہم پر پتھر، کہاں سے، من السماء، آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، اور لے آ ہم پر عذاب، وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ اس میں تشریف فرمائیں تو اللہ کیسے عذاب دے کے، نہیں دے گا نا۔ وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد یہ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، لگا دے، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، وارث وہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ روکتے ہیں
اس کے وارث کون ہے؟ فرمایا الا المتقون، اس کے وارث تو پرہیزگار ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اس کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور نہیں تھی ان کی نماز، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس وہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے مولا کریمہ؟ الا مکاء، وہ تو وہاں سیٹیاں بجاتے تھے اور تصدیہ اور تالیاں بجاتے تھے، ان کی عبادت ایسی تھی، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں ایسے۔ فذوقوا العذاب، اللہ فرما رہے گا اب چکھو پھر اس وجہ سے عذاب بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں، ينفقون یعنی یہ جو کافر ہیں یہ بھی خرچ کرتے ہیں، اموالم اپنا مال، کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ یصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ ابھی بھی تو آپ دیکھیں ہمفرے نے آپ ہمفرے کی دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ، اس نے لکھا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے تفاسیر لکھوائیں، اور نام بھی باقاعدہ ہے، کہاں پہ، وہ بھی مکے کا نام لیا، کیا کہا آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنی مرضی سے اس نے ظاہر شو کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں تو بڑا حافظ ہوں، کیونکہ وہ یاد کر کے وہ بڑا تگڑا ایسا ظالم منافق تھا جس نے بڑا ظلم کیا، اور ابھی بھی اگر کوئی پمفلٹ چھاپتا رہتا ہے مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دینے کے لیے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے۔ آج بھی غیر مسلم کہتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، ان کے فرقوں میں غلط چیزیں ایڈ کرنے کے لیے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا، فرمایا وہ آئندہ بھی ایسے کرتے رہیں گے اللہ سے روکنے کے لیے۔ ثم تکون علیہ حسرہ، یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، ابھی تو بڑے خوش ہیں نا، بعد میں ان کو پتہ چلے گا۔ ثم یعلمون، پریشان نہیں ہوں، لیکن ہوں گے وہی مغلوب ہوں گے، غالب آپ ہی لوگ ہوں گے، غالب ہمیشہ حق ہوتا ہے، دیر سے ہی لیکن حق ہوتا ہے۔ پھر رب کریم فرماتے ہیں والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر فرماتا ہے لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ کس کو؟ خبیث کو، ناپاک کو، کس چیز سے؟ من الطیب، پاک چیزوں سے علیحدہ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور رکھتے سب ناپاکوں کو، بعد علی بعد، ایک دوسرے کے اوپر رکھتے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اکٹھا کریں ان سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اور ساروں کو اکٹھا کر کے تو پھینک دے کدھر؟ جہنم، پھر جہنم ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، فرما دیجئے للذین کفروا، کافروں کو، کہ اگر وہ اب بھی تو یغفر لہم، ابھی بھی وہ اگر باز آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یغفر لہم، بخش دیا جائے گا انہیں بھی، ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ لکیر پھیر دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پہلے کی جو کرتوت ہوئے انہی کو دوبارہ دہرائیں گے تو جو گزر سکا وہ بھی، فقط مدد سنت الاولین، تو ہمارا طریقہ وہی ہے پھر جو اگلوں کے ساتھ کیا انہی کے ساتھ دوبارہ کیا جائے گا۔ وقاتلوہم، اور لڑو ان لوگوں کے ساتھ، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں نا، سن لو، اس کو خوب دیکھنے والا ہے، جاننے والا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روح گردانی کریں تو فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ کے فضل سے 9 پارے مکمل ہو گئے، میرا ارادہ تھا کہ 10ویں کے بھی کچھ حصہ کروں گی، لیکن ٹائم مکمل ہو گیا، اللہ پاک قبول کرے۔ صدق اللہ العظیم۔
وصلی اللہ تعالی علی محمد.